کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، جب بھی مجھ سے کچھ مانگو تو ڈائریکٹ مت آنا، بلکہ جو معصوم وسیلے میں نے بنائے ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ لے کر آنا۔ کل گفتگو ہماری یہاں پہنچی تھی کہ وسیلے کو تو سارے مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کچھ خود ساختہ کو مانتے ہیں، ہم خدا ساختہ کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ آپ خدا ساختہ وسیلہ کو مانتے ہیں، آپ علی کو مانتے ہیں کہ علی کو خدا نے بنایا، علی کو تو نبی نے بنایا، نبی نے اعلان کیا کہ علی میرے بعد وسیع و جانشین ہے، نبی نے اعلان کیا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی تو مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو بھی، قرآن سمجھو بھی۔ قرآن اگر سمجھو گے تو قرآن کے پڑھنے کے بعد جب قرآن کو سمجھ جاؤ گے تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ نبی وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، علی کو جو نبی نے بنایا ہے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ نبی جو بھی کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ ذرا نبی کی تاریخ کو دیکھ لیں، نبی کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اگر رسول نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے۔ اگر رسول نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو خدا کے حکم سے، اگر رسول نے کسی کو پروان چڑھایا تو خدا کے حکم سے، اگر رسول نے کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو خدا کے حکم سے۔ توجہات کا طالب ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر رسول نے کسی کو اپنے بستر پہ سلایا تو خدا کے حکم سے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر کسی کو فتوحات کا علم بردار بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو منا کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو منی کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو نساء انا کا مصداق ٹھہرایا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو ابنا انا میں شامل کیا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو اپنا نفس بنا دیا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو باب مدینۃ العلم کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو مع القرآن کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو مع الحق کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا تو خدا کے حکم سے، اور اگر میدان غدیر خم میں 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے اگر کسی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ بھی خدا کے حکم سے۔ یہ نبی پوری تاریخ